ہم کہہ رہی ہے، ایران نہیں کہہ رہا ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے، پوری دنیا کی میڈیا کہہ رہی ہے، ایشیا کی میڈیا کہہ رہی ہے، ویسٹرن ممالک کی میڈیا کہہ رہی ہے کہ ٹرمپ جنگ ہار رہا ہے، اسرائیل جنگ ہار رہا ہے، ٹرمپ پیچھے ہٹ رہا ہے، اسرائیل پیچھے ہٹ رہا ہے، ٹرمپ پیچھے ہٹے گا تو اسرائیل کو تو پیچھے ہٹنا ہی پڑے گا۔ یعنی یہ ایرانی میڈیا نہیں کہہ رہی ہے، یہ مشرق وسطیٰ کی میڈیا، مڈل ایسٹ کی میڈیا نہیں کہہ رہی ہے، پوری دنیا کی میڈیا کہہ رہی ہے۔ پوری دنیا کی میڈیا چیخ چیخ کر یہ بات کہہ رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس جنگ کو ہار رہا ہے۔ بلکہ جنگ کے جو ایکسپرٹ ہیں، جنگ کے جو ماہرین ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے اس جنگ کو اپنی اعلیٰ قیادت کی شہادت کے بعد، ان کی موت کے بعد، ان کی ہلاکت کے بعد بھی کس طریقے سے لڑا ہے، اس کی اسٹریٹجی کیا رہی ہے، ان کی حکمت عملی کیا رہی ہے، اس پر مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اس پر کتاب لکھنے کی ضرورت ہے، اس پر ریسرچ اور تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اور جنگ کے اس پیٹرن کو لکھ کر کے تاریخ کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ لوگ اب اس پر بات کرنے لگے ہیں، اس پر گفتگو کرنے لگے ہیں۔ امریکی صدر نے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ 48 گھنٹے کا ہم الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ اگر انہوں نے آبنائے ہرمز کو نہیں کھولا، ہرمز کی کھاری میں جو یہ ٹیکس لے رہے ہیں، پہلے امریکہ پوری دنیا پر ٹیرف لگا رہا تھا، ٹیکس لگا رہا تھا، اے فلاں ملک تم کو دینا ہوگا، فلاں تم کو دینا ہوگا، انڈیا تم کو دینا ہوگا، جاپان تم کو دینا ہوگا، اٹلی اور جرمنی تم کو دینا ہوگا، سب کو، نیٹو ممالک کو، ایشیا کے ممالک کو، ان کے امریکہ کے جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ان کو، سب پر وہ ٹیرف ٹیرف ٹیرف، ٹیکس ٹیکس ٹیکس۔ اب حالات اس طریقے کے بن گئے ہیں کہ ایران جیسا ایک کمزور ملک، حقیقت میں جن کے اوپر آپ پچھلے 43 سال سے سینکشن لگائے ہوئے ہیں، بندشیں لگائے ہوئے ہیں، اس ملک نے تمہارے اوپر ٹیرف لگا دیا ہے، تمہارے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے، امریکہ اور اسرائیل کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے کہ دشمن کے جہاز کو جانے نہیں دیا جائے گا، اور دشمن کے علاوہ دشمن کے جو دوست لوگ ہیں ان کے جہاز اگر جائیں گے تو ان کو آپ ٹیکس دے کر کے، یعنی امریکہ کا جہاز ہی جانے نہیں دیا جائے گا، لیکن امریکہ سے جو لوگ دوستی کر رہے ہیں ان کے جہاز اگر وہاں سے جائیں گے تو اب ان کو ٹیکس دینا ہوگا۔ یہ ان کے غرور کو توڑنا تھا، لہذا ان کا غرور ٹوٹا، وہ پوری دنیا میں ذلیل ہوئے، خار ہوئے، اور اب پھر اپنی طرف سے یہ اعلان کیا کہ 48 گھنٹے میں ہم ان کے انرجی کے سائٹس کو اڑا دیں گے۔ جب ایران نے یہ کہا کہ ہم بھی اڑا دیں گے، ہم بھی بلیک آؤٹ کر دیں گے، اور ہم ایسا کریں گے کہ جہاں پر تمہاری روح بستی ہے اس میں اندھیرا چھا جائے گا اور تم ختم ہو جاؤ گے، تو امریکہ کو سمجھ میں آیا، اور پھر اس نے کہا کہ اب 5 دن تک ہم ایران کے کسی بھی انرجی کے سائٹ پر حملہ نہیں کریں گے۔ امریکہ نے یہ کہا ہے، کیا اسرائیل حملہ نہیں کرے گا؟ اسرائیل کے نیتن یاہو نے اپنی طرف سے پریس کانفرنس کر کے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہماری طرف سے حملے جاری رہیں گے، اور حملہ ہوا ہے۔ تو کیا اسرائیل نے جو حملہ کیا اس میں امریکہ کی شمولیت نہیں ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ جبکہ ایک خبر اور آ رہی ہے کہ عراق کے پیرا ملٹری فورسز جو شیعہ گروپ کا ہے، جو ایران کا معاون ہے وہ شیعہ گروپ، اس کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اس کے ایک کمانڈر کو مار دیا گیا ہے۔ عراقی پیراملٹری کا کہنا ہے کہ امریکی حملے میں کمانڈر سعد دوائی کو مار دیا ہے اور 5 اور ان کے فوجیوں کو مار دیا ہے، اور اس حملے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے یہ حملہ کیا ہے۔ تو حملے تو آپ کے جاری ہیں، یعنی حملہ آپ نے براہ راست ایران پر تو نہیں کیا، لیکن ایران کا ایک جو گروپ ہے اور ان کا دوست ہے اور ان کے لیے عراق میں لڑائی کر رہا ہے، تو آپ نے اس پر تو حملہ کر دیا، تو آپ نے ایران پر حملہ کیسے نہیں کیا؟ یعنی جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، اسرائیل نے حملہ کیا ہے، نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہمارے حملے جاری رہیں گے، اور ان کا حملہ جاری ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ نے جو اپنی طرف سے یہ اعلان کیا ہے امریکی صدر نے، تو اس موضوع پر ہماری ان سے گفتگو ہوئی ہے، ان کا جو کام ہے وہ کریں، لیکن ہماری طرف سے حملے جاری رہیں گے۔ لہذا انہوں نے حملے کیے ہیں، اور اصفہان کے 2 انرجی سائٹ پر حملہ ہوا ہے، یہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ اور اسرائیل کے اس حملے کے بعد پھر جواباً مشرق وسطیٰ میں بھی، مڈل ایسٹ میں بھی، سعودی عرب پر، کویت پر اور بحرین پر ایران نے حملہ کیا ہے، اور کویت کے ایک بجلی ہاؤس ہے یا کوئی انرجی سائٹ ہے اس پر حملہ کیا ہے اور وہ بند ہو گیا ہے، اور اسرائیل پر حملے ہوئے ہیں، بیلسٹک میزائل سے عراق پر حملہ ہوا ہے اسرائیل کے، زبردست وہ کلسٹر بم جو جا کر کے بہت سارے بموں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اس سے حملہ ہوا ہے، چونکہ انہوں نے حملہ کیا تھا۔ ٹائمز آف اسرائیل نے اس بات کا اقرار کیا ہے۔ حیفا میں ایک مکان پر میزائل گرا ہے اور وہ مکان تہس نہس ہو گیا ہے۔ شمال اسرائیل کے کریات شمونہ میں حملہ ہوا ہے اس وقت جبکہ اسرائیل کا صدر، اسرائیل میں ایک وہاں کا وزیر اعظم ہوتا ہے جو بنجامن نیتن یاہو، اور ایک صدر ہوتا ہے جیسا کہ انڈیا میں، تو وہاں کا جو صدر جمہوریہ ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کریات شمونہ کے کسی علاقے میں، اور وہ پریس کانفرنس کر کے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ وہاں پر حملہ ہوا ہے۔ تو حملے تو جاری ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان۔
ہاں امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم اس جنگ کو ابھی 5 دن کے لیے بند کر رہے ہیں، لیکن وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسے ہی بند کر دیں گے وہ، براہ راست ان کے فائٹر جیٹ طیارے شاید کہ نہ اڑیں، لیکن وہ اسرائیل کو پورا سپورٹ کریں گے اور اسرائیل اپنا حملہ جاری رکھے گا۔ امریکہ بیک فٹ پر آ گیا ہے، اسرائیل بیک فٹ پر آ گیا ہے۔ ایران نے جس حکمت عملی کے ساتھ، جس اسٹریٹجی کے ساتھ، جس ہمت، حوصلہ اور شہادت کے جذبہ جنون کے ساتھ ان باطل طاقتوں کو تماشے مارا ہے اور ان سے لڑائی کی ہے اور اس سے جنگ کیا ہے، یہ ایک تاریخ کا سنہرا باب بن گیا ہے۔ اس موضوع پر کتابیں لکھی جائیں گی، اس کو تاریخ کا ایک حصہ قرار دیا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ ایک ایسی جنگ ہوئی تھی جس جنگ میں ایک طرف ٹیکنالوجی سے بھرپور اور دنیا کی بڑی سپر پاور طاقت اور دنیا کی تمام طاقتوں کا مجمع اور مرکز، اس نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ مل کر کے ایک کمزور ملک پر حملہ کیا تھا اور اس کمزور ملک کی قیادت کو بھی کچل دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود اس کمزور ملک کے رہنے والے طاقتور انسانوں اور مسلمانوں نے وقت کی باطل طاقت کو سرنگو کیا تھا، ذلیل کیا تھا، خار کیا تھا، شکست دیا تھا، اور شکست کھانے کے بعد پھر گر گرا کر وہ آئے تھے کہ آئیے صلح کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔